اے عزت اے شرف اے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ تسی ولایت دے اس منصب تے فائز ہوئے کہ کوئی اگر ناقص بہتی خدمت میں چاہتا ہے کہ تسی اس کو کامل بنا دو، یعنی ناقص آدھے اس کو تسی کامل بنا دو۔ اگر کوئی معین و دین کی طرح کامل ولی بھی آ جائے، اگر جو تسی قبر میں تشریف فرما ہے لیکن قبر میں ٹھہر کے بھی تسی اس کی رہنمائی کرتے ہو۔ سبحان اللہ بلند آواز سبحان اللہ۔ اور بندے کہتے ہیں کہ قبر والے کا فیض کوئی نہیں، میں کہنا کچھ نہ خواجہ معین الدین کتنا فیض ہے، کتنا فیض ہے۔ آپ نے فیض حاصل کیتا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کو۔ آپ نے فیض کا یہ عالم ہے کہ آپ پھر جب ہندوستان پہنچے آپ نے 90 لاکھ ہندوانوں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آپ سائل نے داتا علی حجویری نے آپ نے حاضری پیش کی ہے داتا علی حجویری کے مزار پہ۔ میرے آقا کے غلاموں، جس داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضری دینے والے معین الدین کا یہ مقام ہے کہ آپ نے ایک نظر ماری 90 لاکھ نو ایمان کی دولت عطا کی تھی، اور جس میں سائل معین الدین کا یہ مقام ہے اللہ نے داتا علی حجویری کو کی اس مقام عطا کی تھی ہوگی رات نے انہوں کی شان عطا کی تھی ہوگی۔ اے جڑی علم دی خیرات نور دی علم دا نور جڑا نظر آ گیا ہے، یہ صدقہ ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا اور کل اولیاء کاملین دا۔ تو حضور اسلام کے غلاموں جب آپ ایسے تشریف لائے نا، پرتھوی راج بے ایمان اس وقت راجہ ہے، بادشاہ ہے اپنے علاقے دا، ہندوستان دا، اور دے سارے حلبے تے سارے منصوبے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فیل کیتے، بڑا تنگ کیتا گیا، ظلم و ستم کیتا گیا، تنگ کیتا گیا، پانی تے پہنا لایا گیا، علم تے رہن نہ دیتا جاوے۔ جب دے سارے حلبے فیل ہو گئے نا، آخرکار اس بے ایمان نے ایک ہور حربہ بھی استعمال کیتا، جس پر متعلق میرے آقا فرما دیں کہ جب شیطان اپنے سارے منصوبہ تو ناکام ہو جائے نا، فیل ہو جائے، اس وقت شیطان عورت والا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ یہ جگہ کہ میرے آقا کا فرمان، آپ فرما دیں میری امت کی جو سارا فتنہ ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ فتنہ جو ہے نا قیامت تک رہے گا، یہ فتنہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ ماشاءاللہ اسی حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، فاہمہ بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اس بارے اللہ ماشاءاللہ سارے ہی خاموش ہیں۔ اگر اس رب العالمین پرتھوی راج نے نا، اس نے یہ ہتھیار استعمال کیتا کہ ہن کیوں نہ ہوئے اس نو اپنی بیٹی کے ذریعے اس نو شکست دینی چاہیے، مگر جنہ دی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماوے۔ اس نے اپنی بیٹی نو کیا کہ بن صبر کے جا ذرا اس بابے کے سامنے، جب اس نے ایک نظر بری نظر نال دیکھ لیا نا، تو پھر اس کا کھانا خراب ہو جائے گا، اس کے قابو پانا جو ہے نا آسان ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، او پرتھوی راج بے ایمان اس کی بیٹی بن صبر کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے حجرے کے آس پاس جناب والا پھر رہی ہے، آپ دے قریب آئی، آ کے آپ نو عرض کر دیے بابا جی نمستے، ذرا ادھر مینوں تے دیکھو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ چشتیہ دے بادشاہ، آپ نماز پڑھتے پہلے نوافل دے وچ مشغول نے۔ آپ نے جناب والا جدو سلام پھیرا، آپ نے قرآن پاک دی تلاوت جاری کر دیتی، آپ قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں۔ او پرتھوی راج دی بیٹی کدے آپ دے دائیں آتی ہے، کدے بائیں، کدے اگے پیچھے گھومتی ہے، پھرتی ہے، آخرکار آپ دے سامنے بیٹھ کے ہاتھ بن کے عرض کر دیے بابا جی ذرا ایک نظر مینوں دیکھو تے صحیح، میں کتنی خوبصورت ہاں، کتنی حسین و جمیل ہاں،
بڑے بڑے راجے تے مہاراجے انہاں دے مینوں پیغام آئے میں ایک ایک دا پیغام ٹھکرا دیتا اے بڑے بڑے راجے تے مہاراجے میری ایک جھلک دے واسطے ترسدے نے مگر دیکھ میں خود تیرے کول چل کے آئیاں ذرا ایک نظر دیکھ دے صحیح جب اتنی گل کیتی ہے خواجہ معین پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جلال دے وچ آ کے فرمایا او بیٹی چپ ہو جا آپ نے فرمایا میں تینوں دیکھاں یا اپنے محبوب کریم کا حسن و جمال دیکھاں سبحان اللہ آپ نے فرمایا دیے رب دی قسم ہے میرے محبوب دے نالوں کوئی اور سونا ہوے تے اس نو دیکھاں آپ نے فرمایا ساڈیاں نظراں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مکھ دے تو ایک لمحہ واسطے پیچھے نہیں ہٹدیاں او کیڑا ہے جڑا میرے محبوب تو سونا ہوے میں اپنے محبوب دی زیارت چھڈ کے تے میں اس نو تکنا شروع کر دیواں عرض کر دیے بابا جی او آخر ایڑا کتنا سونا ہے جنوں تسی تکی جا رہے ہو آپ نے فرمایا بیٹی اگر تو اونوں ویکھے تے تیرا بھی اے حال ہوے او کتنا سونا ہے محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی آپ نے پیاری گل کیتی آپ نے اپنے انداز دے وچ بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں خواجہ پاک نے ان الفاظ دے نال اس نو فرمایا تو میرا محبوب نہیں ویکھا جنوں ویکھ کے چلے شرماوے او بجلی ڈردی چمک نہ مارے جدوں مکھ تو حجاب اٹھاوے تے جدوں جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سی سے نواوے جدوں رکھے ہاتھ بھلا دے ہاتھ نال بھلا جاوے تے جدوں کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ بھل جاوے آزم ایڈا سونا ماہی جدی جھال نہ جھلی جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا بیٹی تو اس نو دیکھا نہیں اگر ایک جھلک دیکھ لویں آپ نے فرمایا تیرا بھی اے حال ہو جاوے او جناب والا آپ نے کلمہ تے گر کے عرض کر دیے حضور مینوں کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی دے وچ قبول کر لو سچ دس تے صحیح مینوں اج دا کوئی مولوی اتھے ہوندا یا اج دا کوئی پیر ہوندا یقین جان اس نے کھانا خراب کر دینا سی لیکن صدقے جاریہ چشتیہ دے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ذات کو آپ نے اس شان دے نال اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے اے اللہ دے ولی دی نشانی ہوتی ہے جڑا عطائے رسول ہوندے پھر وہ اپنی زبان دی بھی حفاظت کرتا ہے اپنے
اپنی اکھ دی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل دی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قلندر لاہوری آپ نے ہوئی گل کی تھی، آپ فرماتے ہیں زبان سے کہے بلیا لا الہ یہ کیا حاصل، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، نوجوانہ توجہ کرنا، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کلمے پڑھی ہوں، یہ نظر ہی پاک کو نہیں تے دل پاک ادو رہتا ہے جدو نظر پاک ہوئے۔ بے شک بے شک۔ علامہ اقبال اللہ کرے تیری قبر بستی ہوئے، علامہ اقبال کرم دل لاہوری آئیے ذرا آپ دا مقام کیے، ایک ایسی پڑھنے سننے سارے سارے سٹوڈنٹاں نوں پتا ہے کہ جناب والا آپ لندن یونیورسٹی دے وچ پڑھتے رہے، لیکن میں کہنا دیکھ بدبختاں دے نال علامہ اقبال دا میل جول ہون دے باوجود اللہ نے علامہ اقبال نو عزت کی عطا فرمائی ہے۔ آپ دا ملازم، آپ دا نوکر علی بخش گجرانوالہ دا رہائشی، آپ دا ملازم خاص سبحان مولانا عبدالستار نیازی صاحب سن نا، مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی، اے ملے علی بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے علامہ اقبال دے ملازم سن، انہوں نے کہتے یار نہ کوئی خاص گل سنا علامہ اقبال دی۔ علامہ اقبال، میاں شیر محمد شرک پوری، مولانا روحی، یہ سارے بزرگ ہم مسل نے، انہوں نے کہا کہ کوئی نہ خاص گل سناؤ۔ جب اتنی گل سنی نا تے یہ مولانا عبدالستار نیازی فرما دے رو پے، تے انہوں نے کہا علامہ صاحب میں تھانوں نہ ایک بڑی کمال دی گل سنانا جڑی علامہ صاحب نے مینوں فرمایا سی کہ میری زندگی وچ نہیں دسنی، جدوں میں فوت ہو جاواں نا تو بعد وچ دسنا۔ وہ کہندے ہیں جی دسو، پھر آج سناؤ۔ مولانا عبدالستار نیازی سنا دے سن۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نا یہ سنایا کہ ایک دن نا اسی دیکھا کہ علامہ صاحب نا دن نا سارا دن بے چین سن، تے شام ہوئی نا جدو رات کہتا کہ اسی لیٹ گیا تے علامہ صاحب جڑے سن نا یہ اپنے سین دے وچ ٹہلدے رہے۔ وہ علی بخش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رات دے 2:30 کا ٹائم ہو گیا، میں کہا جی تک علامہ صاحب جاگ رہے خیر ہوئے، کہتے ہیں کہ میں دیکھا نا تے علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ وچ برتن ہے، انہوں نے دھو کے نا اچھی طرح صاف کر کے میرا دروازہ کھولا تے مینوں کہنے لگے کہ حضرت صاحب اے نہ جاؤ، باہر نکلو تے اتھوں اگے چوک دے وچوں نا لسی لے کے آؤ۔ فرماتے ہیں میں کیا 2:30 بجے تک ہے، میں اس ٹائم لسی کتوں ملے گی؟ چلو میں کہا تم ملازم میں کام کر اپنا جا کے، کہتا چلو ٹھیک ہے جی، میں نکلا باہر۔ وہ علی بخش فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا ہے جو موڑ مڑا نا تو میں دیکھا نکر دینا ایک لسی والی نمی دکان ہوئے، جو بڑا باہر ایک خوبصورت بندہ بیٹھا ہوئے تے نمی دکان، کہتا میں جب دیکھا نا تو دل دے سوچا میں کہ چلو بجائے دور جان دے، چلو یہ کام کھوڑے ہو گیا۔ اور جناب والا علی بخش وہ فرماتے ہیں جب میں اس سفید ریش بابا جی کی خدمت میں حاضر ہویا، علیہ السلام تو بعد میں اس کو کیا کہ حضرت ایسے کرو مینوں ایک جگ لسی دا بنا کے دے وہ، انہوں نے لسی بنائی میرے برتن وچ پائی، میں کیا جی قیمت کتنی، کتنے پیسے؟ وہ کہنے لگا علی بخش جا پیسہ دی گل نہ کر، ساڈا علامہ اقبال دے نال کھاتا چلدا ہے۔ انہیں کیا جی ساڈا کھاتا چل رہا ہے، حساب و کتاب آپ علامہ صاحب کرن گے، تسی جاؤ۔ کہتے میں کیا میں تے انہاں دا خادم خاص ہاں، نوکر تے ہے، بندہ اگے نہیں کدے ویکھا جیڑا مینوں کہتا کہ جاؤ، کہتے میں ہور پریشان، میں کہ اچھا چلو صبح اینوں بھی پوچھاں گے بھی یہ راتوں رات لسی والا کیڑا آیا ہے، تے پھر یہ کہتا میرا علامہ دے نال تعلق ہے تے تو جا۔ کہتا جدوں میں آیا نا تے علامہ اقبال کھڑے سن، آپ فرماتے ہیں میں جناب والا لسی انہاں دی خدمت وچ پیش کیتی، علامہ اقبال نے خود جناب والا دیکھا ایک سفید ریش بابا جی تشریف فرما نے، علامہ اقبال
کر رہے ہیں. اس بزرگ نے ایک گلاس بھی پیتا, دوسرا بھی نوش فرمایا. جب تیسرا علامہ اقبال نے پیش کیتا, وہ بزرگ کہنے لگے نہیں مہربانی تسی نوش فرماؤ. علامہ اقبال نے جب تیسرا گلاس نوش کیتا, علی بخش رحمت اللہ تعالی نے فرماتے نے میں ایسا منظر دیکھ رہا سی. آپ فرماتے نے میں اس انتظار وچ سی, ہو سکتا ہے مینوں کسے ہور مینوں حکم دین کہ یار یہ کام کر کے آپ فرماتے میں انتظار دے وچ سی, اور میں اس بزرگ اور علامہ اقبال دیاں گلاں بھی سن رہا سی. نال نال یہ سوچدا سی کہ اے بندہ کیڑا ہے جس نوں میں اج تک نہیں ویکھا. کہندے جدوں کچھ دیر گزری اس وقت اس نے علامہ اقبال کی خدمت وچ فرمایا حضرت ہن مینوں جان دی اجازت دیو. آپ نے فرمایا اجازت ہے, چل میں تینوں دروازے تک رخصت کر کے آواں. آپ فرماتے نے میں دیکھا علامہ صاحب جدوں دروازے تک آئے, میں دروازہ بند کرن لگا, او مہمان باہر نکلا, اس کا ایک قدم دروازے دی دہلیز تے سی, دوسرا قدم اس کا گلی دے آخری کنارے تے سی. میں سمجھ گیا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کا قدم اتنا لمبا ہوگا, ایک جسمانی قدم والا نہیں ہے, ایک بلکہ کوئی روحانی قدم والا ہے. کہتے ہیں جب وہ بزرگ غائب ہوئے میں اپنی پگڑی اتار کے علامہ اقبال کے قدماں تے رکھ دیتی. میں عرض کیتا حضور اے تے دسو اے آن والی شخصیت کون ہے, اور جس پہ غیر مسلم نے رسی واسطے بھیجا ہے وہ شخصیت کون ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تو مناظم ہے بس چپ رہے. کہتے ہیں جب میرا اسرار بڑا ہوئے کہنے لگے بس یاد رکھ میں تینوں ہن بیان کرنا, لیکن جتنی دیر تک علامہ اقبال کی زندگی ہے میری زندگی دے وچ اس راز نوں فاش نہیں کرے گا. کہتا جی رب دی قسم ہے اے علامہ جدوں تک تیری زندگی ہے میں اس راز نوں فاش نہیں کراں گا. دس لسی والی کون ہستی سی, آن والی کون سی. علامہ اقبال نے فرمایا علی بخش سن لے, جڑا لسی والا بندہ سی او داتا علی حجویری سی, جس نوں لسی پیائی کریے او چشتیاں دا بادشاہ معین الدین سی. اس واسطے حضرت سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالی نے آپ نے بڑی کمال دی گل کیتی. آپ فرماتے نے کی ہویا پت دور گیا, دل ہرگز دور نہ تھی وے ہوں. دل دور نہیں ہونی چاہیے, سبحان اللہ, دل دور نہیں, ایک دفعہ سبحان اللہ اچھی ہوا, سبحان اللہ. دل نہیں دور ہونے چاہتے. آپ فرماتے ہیں کی ہویا خود دور گیا, دل ہرگز دور نہ تھی وے ہوں سے کوہاتے میرا مرشد وسدا مینوں وچ حضور دسی وے ہوں جنہ اندر عشق دی رتی او بنا شراب کھیوے ہو نام فقیر او نادا باہو تے قبر جنا دی جیوے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نام فقیر ہونا نوا قبر جنہ دی جیوے ہو. قبراں جیندیاں ہیں, قبراں جی جی, اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سے آخری تک
یہ دعا کرو بادشاہ بھی اللہ نیک دے. آمین. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بھی سی تے کامل ولی سی. یہ فیض ہے سرحد بادشاہ مجدد اللہ صادق رحمت اللہ تعالی جڑے سن اورنگزیب عالمگیر اس منصب تے فائز سی کہ جس مزار تے حاضری دیندا سی نا اون دے نال گل بات کردا سی. سبحان اللہ. اورنگزیب عالمگیر سلام جدو کہتا سی نا السلام علیکم یا صاحب مزار, جی اگر صاحب مزار جواب دیتا سی تو ٹھیک ہے, جی اگر قبر والا جواب نہیں دیتا سی اورنگزیب عالمگیر اس کو ختم کر دیتا سی. کہتا سی کہ ولی بولی کوئی نہیں, وہ کہتا ولی ہے جڑا سلام کا جواب نہ دے. اسی طرح نا اورنگزیب عالمگیر آیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مزار تے پہلی دفعہ سلام عرض کیتا جواب نہ آیا, دوسری دفعہ سلام عرض کیتا جواب نہ آیا, جب تیسری دفعہ سلام عرض کیتا نا تو خواجہ معین پاک نے فرمایا وعلیکم السلام یا حجت الاسلام, یا حجت یعنی ہے اسلام دی دلیل. جب آپ کا پھر جواب سی, جواب بھی پھر خواجہ صاحب دا سی نا, آپ تے ایسی رکت تاری ہوئی نا اورنگزیب عالمگیر تے سب کچھ بھول گیا. اوتھے نا بس نیند تاری ہوئی تے جدو اکھ لگی نا تے خواجہ معین پاک دی زیارت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. تے عرض کردا ہے حضرت میں 2 دفعہ سلام کیتا, پہلے 2 دفعہ سلام کا جواب کیوں نہیں جی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اورنگزیب جدو تو پہلی دفعہ سلام کیا نا مینوں, آپ نے فرمایا اس وقت میں مکہ معظمہ خانہ کعبہ دے سائے دے تھلے نماز ادا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جدو تو دوسری دفعہ سلام کیتا نا تے پھر میں جلدی نال نماز پوری کیتی تے تیسری دفعہ تیرے سلام دا جواب فرمایا. تے یہ وہ بندہ سی اورنگزیب عالمگیر. ایک دفعہ نا خواجہ صاحب دے آستانے تے گیا نا تے ایک بندہ نبی نہ ہوئے تے کئی دنوں تو روئی جا رہی ہے. آپ نے کہا تینوں بڑے دنوں دا ایتھے دیکھنا خیر ہے. کہتا جی 2-3 سال ہو گئے ایتھے کھڑا, اکھاں مانگ رہی, اکھاں نہیں مل رہی. آپ نے دیکھا, آپ نے فرمایا اچھا ہن میں جا رہی ہوں اندر حاضری واسطے. تے فرمایا میں جدوں باہر نکلا نا تے تیری اکھاں ہون, جے تو اسی طریقے نبی کر رہی ہے نا تو میں تینوں قتل کر دینا. ہن وہ جناب والا گڑگڑایا, عرض کرتا ہے حضرت خواجہ مہربانی کرو, بادشاہ نے تو سر قلم کر دینا, پہلے اکھاں نہیں سن ہن جان بھی نہیں رہنی. حضرت مہربانی کرو. جدو عورت سے باہر آیا نا تو اس کی آنکھاں روشن سن. آپ نے فرمایا ہن کہتا جی اکھاں مل گئی ہیں. آپ نے فرمایا بدبختہ میں تینوں قتل تے کی کرنا سی, پہلے تو دل لا کے منگیا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا دل منگا ہی نہیں. اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ خواجہ کے آستانے تو بندہ دل منگے تے خواجہ صاحب اس کو بکا کو لا دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. تو حضور دے غلاموں اے انہاں دی خدمات نہیں دی. اور وہ پرتھوی راج دے سارے منصوبے آپ نے نکام کیتے, نکام کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی اس طرح دے نال آپ نے شمع کو روشن کیتا ہے کہ آج کی قیامت تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سورج تے چاند کی طرح ہمیشہ چمکدا اور دمکدا رہے گا. اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعائیں